السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں اور میری محترم ماں اور بہنوں، نماز پڑھنے کے لیے یا دوسری عبادت کرنے کے لیے وضو کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اور نہ ہی نماز قبول ہوگی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 20 ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارا وضو توڑ دیتی ہے اور کئی بار ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں وضو کو توڑنے والے 20 اہم مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا وضو مکمل، درست اور شریعت کے مطابق ہو۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل جانکاری مل سکے۔ نمبر 1 پہ ہے پیشاب کرنا، پخانہ کرنا یا منی کا نکل جانا، ودی کا نکلنا، مزی یا آگے یا پیچھے کے مقام سے کیڑا کا نکلنا یا پتھری کا نکلنا۔ تو اگر یہ چیزیں نکلتی ہیں، ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی جب بھی جسم سے کوئی ایسی نجاست خارج ہو، نجاست نکلے، گندگی نکلے جو طہارت کو متاثر کرتی ہو، تو وضو ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ہوا خارج ہونا، جسے بولتے ہیں نا گیس نکل جانا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی ہوا خارج کرے، ہوا نکالے، گیس پاس ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چاہے وہ زور سے ہو یا ایسے ہو، آواز آئے یا نہ آئے، لیکن ایسا لگے کہ ہاں ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے خون، پیپ یا زرد پانی اگر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جسم میں سے کہیں سے بھی اگر خون نکل جائے یا پیپ بہنا شروع ہو جائے یا زرد پانی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ صرف ظاہر ہوا اور بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب یہ کہ سمجھو کہ آپ کے جسم پہ کہیں بھی ایک گھاؤ بنا ہوا ہے، ایک پھنسی نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر ہی خون وغیرہ دکھ رہا ہے پر خون نکلا نہیں ہے، اس گھاؤ کے اندر ہی خون ہے، تو اگر اندر ہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس گھاؤ سے باہر نکل جائے، خون بہہ جائے، پیپ بہہ جائے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہے زخم سے خون یا پانی اگر باہر نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کے جسم میں کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس سے اب تک خون نکلا نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5 پہ ہے اگر پھوڑا یا پھنسی سے خون یا پیپ بہنے لگے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب پھوڑا پھنسی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر پیپ بہنا شروع ہو جائے، خون بہنا شروع ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے آنکھ، کان یا ناف سے پانی نکل کے بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے اگر کان میں تیل یا دوا ڈالی جائے اور وہ باہر نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ کے کان میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کان میں کوئی دوائی ڈالتے ہیں یا تیل ڈالتے ہیں، اگر وہ باہر نکل بھی آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8 پر ہے اگر تھوک میں خون زیادہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر تھوک میں خون کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کئی بار ہم تھوکتے ہیں تو تھوکنے کے ساتھ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم نے جو تھوکا ہے اس تھوک میں اگر زیادہ خون ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9 پہ اگر مکھی یا مچھر خون چوس لے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ سمجھو کہ آپ کے جسم میں کوئی مچھر بیٹھا ہوا ہے، مچھر آپ کو خون چوس رہا ہے اور آپ نے جیسے مارا تو خون پھیل جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ جب تک خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ مکھی ہو یا مچھر خون چوس لے، خون چوس کر چلا جائے یا آپ اس کو مار بھی دیں اور خون پورا پھیل جائے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بس جتنا آپ کا خون پھیلا ہے اس ہاتھ کو دھو لیجئے، باقی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 10 پہ ہے اگر قے منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی الٹی جب کرتے ہیں اگر منہ بھر ہو، اتنا ہو کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے، منہ بھر کے الٹی آ رہی ہے، آپ نے الٹی کر دی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11 پر ہے صرف بلغم کی قے ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ بلغم پاک ہے۔ اب الٹی کرے منہ بھر قے نہیں، بس بلغم
کی وجہ سے آپ جو الٹی کر رہے ہیں, تھوڑی بلغم نکل رہی ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 12 پر ہے, اگر قے میں خون بھی ہو اور بہنے لگے تو وضو ٹوٹ جائے گا. آپ الٹی کر رہے ہیں, الٹی کرنے میں اگر خون وغیرہ بھی نکل رہا ہو تو بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. نمبر 13, گہری نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. آپ کو گہری نیند آئی ہے, آپ سو گئے ہیں, جیسے آپ کی آنکھ لگ گئی, چاہے اگر 2 منٹ ہی اگر آپ کی آنکھ کیوں نہ لگی ہو, اگر آپ کی جیسے آنکھ لگ گئی, گہری نیند آ گئی, تو آپ کا وضو اس سے ٹوٹ جائے گا. نمبر 14 پر ہے, بے ہوشی یا نشے کی حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بندہ چلتا پھرتا اچانک کوئی بے ہوش ہو گیا, گر پڑا, تو بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کوئی نشہ کرے, نشہ اتنا کہ پاؤں لڑکھڑائے, تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 15 پر ہے, اگر نماز کے دوران قہقہا یعنی زور سے ہنسا, زور سے اس نے ہنسی نکالی, تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی. یعنی اگر نماز کی حالت میں کسی نے اتنی زور سے ہنسی نکالی, اتنی زور سے ہنسا کہ وہ خود بھی سنا اور آزو بازو والے لوگوں کو بھی ہنسی کی آواز آئی, تو اس سے اس شخص کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ختم ہو جائے گی. لیکن زور سے ہنسا نہیں, صرف مسکرایا, تو مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز. لیکن نماز کے دوران جب بھی آپ نماز پڑھیں تو توجہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو نماز کی حالت میں مستی مذاق نہ کریں, کیونکہ اسے آپ نماز بھی ختم ہوگی اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے. تو سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی زور سے ہنسے, قہقہا لگائے اور آزو بازو والے سن لیں, تو اس سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ختم ہو جائے گی. نمبر 16 پر ہے, اگر مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق قائم ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور غسل بھی فرض ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ سب اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ اگر ہسبینڈ اور وائف ملے, ریلیشن شپ بنائے, وہ ہم بستری کرے, تو ظاہر وضو ٹوٹتا ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ناپاک بھی ہوتے ہیں. نمبر 17 پر ہے, اگر مرد نے عورت کو ہاتھ لگایا اور انزال نہ ہوا یعنی منی نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ گھروں میں میاں بیوی ساتھ میں ہیں, کبھی محبت سے بیوی کو اپنے گلے لگا لیے یا کبھی ان کے ہونٹوں کو چوم لیے, تو یہ چیز کرنے سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں, گلے لگ رہے ہیں, مستی مذاق کر رہے ہیں, اور پھر اتنے میں آدمی کی منی نکل جائے تو آدمی ناپاک ہوگا, وضو ٹوٹ جائے گا. نہیں تو صرف گلے لگانے سے, مستی مذاق کرنے سے, ان کے ہونٹ یا پھر گالوں کو چما لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 18 پر ہے, ہلکی اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں, اپنی سنتیں پڑھ لی اور آپ بیٹھے ہیں, بیٹھے بیٹھے اس طرح جھوم رہے ہیں, پھر اٹھ رہے ہیں, پھر جھوم رہے ہیں, تو اس طریقے سے بیٹھے بیٹھے اونگ لینے سے, جھومنے سے اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ہاں, اگر آپ گہری نیند میں ہیں, آپ اتنی گہری نیند میں ہیں کہ آپ جیسی آپ جھوم رہے تھے اور جھومتے جھومتے آپ گر پڑے زمین پہ اور آپ کو پتا بھی نہیں اور آپ سو گئے, تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ہلکی اونگ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 19 پہ ہے, اگر ناک صاف کرتے وقت جمع ہوا خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ وضو کر رہے ہیں یا ناک صاف کر رہے ہیں اور آپ کے ناک کے اندر کوئی جمع ہوا خون ہے اور آپ نے جسے ناک صاف کی, خون نکلا جو کہ جمع ہوا تھا, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر 20 پہ ہے, اگر کسی کا سطر مثلا ران, یہ جو جانگ ہے, گھٹنے کے اوپر کا جو حصہ ہے, اگر ران کھل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ سطر چھپانا وضو کے آداب میں سے ہے اور دوسروں کے سامنے کھولنا حرام ہے. یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے, یہ آدمی کو چھپانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی نے اتنے کم کپڑے پہنے ہیں, اتنی چھوٹی اس نے مطلب نیکر پہنی ہے یا چڈی پہنا ہے جس سے اس کے گھٹنے دکھ رہے ہیں, ہاف پینٹ اسے اتنا ہاف پہنا ہے کہ گھٹنے دکھ رہے ہیں, تو گھٹنا دکھانا یہ حرام ہے, گھٹنا چھپانا چاہیے. لیکن ہاں, اگر کبھی گھٹنا دکھ جائے
किसी वजह से आप कपड़े चेंज कर रहे थे या लुंगी पहने, लुंगी अचानक उठ गई और घुटना दिख गया, तो इससे वजू नहीं टूटता। ये तमाम मसाइल जो मैंने बयान किए हैं आपके सामने, ये तमाम मसाइल बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 306 पर मौजूद है। आपने, उम्मीद है, इन बातों को गौर से सुना होगा और आपकी समझ में बातें आ गई होंगी। बाकी वज़ू का जो मसाइल है मैंने तो बयान कर दिए हैं। बाकी अगर आप वज़ू का तरीका सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल वज़ू करके हमने बताया है कि वज़ू के शुरुआत में कौन सी दुआ पढ़ते हैं, किस तरह हाथों को धोते हैं, किस तरह कुल्ले करते हैं, किस A to Z वज़ू में जो चीज़ें की जाती हैं मुकम्मल वज़ू करके हमने बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। वज़ू का तरीका आप वहाँ पे क्लिक करके वज़ू को देख सकते हैं, उस वीडियो को देखकर वज़ू का तरीका सीख सकते हैं। बाकी मेरा जो चैनल है हाफिज हसन जानी, मेरे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है वज़ू और गुस्ल का तरीका। अगर आप उस पे जाएंगे तो वज़ू के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और गुस्ल करने का प्रैक्टिकल तरीका वो भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें मैंने जो बताई है आपको समझ आ गए होंगी। बाकी सवाब जारिया समझ कर इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा और इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी जो भी वीडियोस अपलोड करें वो आसानी तक आप तक पहुंच जाए। बाकी आप और क्या सीखना चाह रहे हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। बाकी मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।